ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ بات کرنے جا رہے ہیں مدینہ منورہ اور انصار کے بارے میں کہ انصار اسلام قبول کرنے سے پہلے کیسے زندگی گزارا کرتے تھے اور یہودیوں کا ان کے ساتھ کیا گیا برتاؤ، اور انصار مدینہ منورہ میں آ کر کس طریقے سے آباد ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام کی دعوت دینا اور انصار کو اسلام میں داخل کرنا۔ یہ سب آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، اور آج کی ویڈیو کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے، شیئر کر کے اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پہ کر دینا، تاکہ میں اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچا سکوں اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میں نے ایک سیرت النبی پر مکمل پلے لسٹ بنائی ہوئی ہے، اس کا لنک آپ کو ویڈیو کے آخر میں بھی مل جائے گا یا پھر نیچے میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا، وہاں سے جا کر سیرت النبی کی ویڈیوز دیکھ کر معلومات حاصل کر سکیں گے۔ دوستو، اب ہم بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ آفتاب کی روشنی دور پہنچ کر تیز ہوتی ہے، شمیم گل باغ سے نکل کر عطر شفا بنتی ہے۔ آفتاب اسلام مکہ میں طلوع ہوا، لیکن کرنیں مدینہ کے آفاق پر چمکی، یعنی کہ جب سورج نکلتا ہے وہ مشرق سے مغرب تک جاتا ہے، اور جب مغرب میں جاتا ہے تو اس کی کرنیں بہت دور دور تک پہنچتی ہے۔ اسی طرح اسلام جو تھا مکہ مکرمہ سے شروع ہو کر اس کی کرنیں دور دور تک یعنی کہ مدینہ منورہ بھی پہنچی، اور وہاں بھی لوگوں نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی۔ اس کا میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور ان کے دلوں کو کیسے روشن کیا۔ مدینہ کا اصلی نام یثرب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہاں آ کر قیام کیا تو اس کا نام مدینہ النبی یعنی پیغمبر کا شہر پڑ گیا، اور پھر متصل ہو کر مدینہ مشہور ہو گیا۔ یہ شہر مدتوں سے آباد ہے۔ بہت قدیم زمانہ میں یہودی یہاں آ کر آباد ہوئے، ان کی نسلیں کثرت سے پھیلی اور مدینہ کے اطراف ان کے قبضہ میں آ گئے۔ انہوں نے مدینہ اور اس کے حوالی میں چھوٹے چھوٹے قلعے بنا لیے تھے اور ان میں ستون رکھتے تھے۔ یہودیوں کے متعلق زائد تحقیق آپ کو اگلی ویڈیوز میں بھی ملے گی، اور اس ویڈیو میں بھی میں آپ کو دیتا رہوں گا۔ انصار اصل میں یمن کے رہنے والے تھے اور قحطان کے خاندان سے تھے۔ یمن میں جب مشہور سیلاب آیا جس کو سیل ارم کہتے ہیں، یہ لوگ یمن سے نکل کر مدینہ آباد ہوئے۔ یہ دو بھائی تھے، اوس اور خزرج۔ تمام انصار انہی دو کے خاندان سے ہے۔ یہ خاندان جب یثرب یعنی مدینہ میں آیا تو یہود نہایت اقتدار اور اثر رکھتے تھے۔ آس پاس کے مقام ان کے قبضہ میں تھے اور دولت و مال سے مالا مال تھے، چنانچہ آل و اولاد کی کثرت سے 20 ایکڑ قبیلے بن گئے تھے، اس لیے دور دور تک بستیاں بسا لی تھی۔ انصار کچھ زمانہ تک ان سے الگ رہے، لیکن ان کا زور اور اثر دیکھ کر بالآخر ان کے حلیف بن گئے۔ ایک مدت تک یہ حالت قائم رہی، لیکن اب انصار کا خاندان پھیلتا جاتا تھا اور اقتدار حاصل کرتا جاتا تھا۔ یہود نے پیش بنی کے لحاظ سے ان سے معاہدہ توڑ دیا۔ یہودیوں میں ایک رئیس فیتون پیدا ہوا جو نہایت عیاش اور بدکار تھا۔ اس نے یہ حکم دیا کہ جو 2 شیزہ لڑکی بیاہی جائے، پہلے اس کے شبستان عیش میں آئے۔ یہود نے اس کو گوارا کر لیا تھا، لیکن جب انصار کی نوبت آئی تو انہوں نے سرتابی کی۔ اس زمانہ میں انصار کا سردار ایک شخص مالک بن عجلان تھا۔ اس کی بہن کی شادی ہوئی تو وہ عین شادی کے دن گھر سے نکلی اور اپنے بھائی مالک بن عجلان کے سامنے سے بے پردہ گزری۔ مالک کو غیرت آئی، اٹھ کر گھر میں آیا اور بہن کو سخت ملامت کی۔ اس نے کہا، ہاں، لیکن کل جو کچھ ہوگا اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ دوسرے دن حسب دستور جب مالک کی بہن دلہن بن کر فیتون کی خلوت گاہ میں گئی تو مالک بھی زنانے کپڑے پہن کر سہیلیوں کے ساتھ گیا اور فیتون کو قتل کر کے شام کو بھاگ گیا۔ یہاں غسانیوں کی حکومت تھی اور ابو جبلہ حکمران تھا۔ اس نے یہ حالات سنے تو ایک فوج گرا لے کر آیا اور اوس اور خزرج کے رؤسا کو بلا کر ان کو حالات اور صلے دیے
پھر روسائے یہود کی دعوت کی اور ایک ایک کو دھوکے سے قتل کرا دیا۔ یہود کا زور اب ٹوٹ گیا تھا اور انصار نے نئے سرے سے قوت حاصل کی۔ انصار نے مدینہ اور حوالی مدینہ میں کثرت سے چھوٹے چھوٹے قلعے بنا لیے۔ اوس اور خزرج ایک مدت تک باہم متحد رہے، لیکن جب عرب کی فطرت کے موافق خانہ جنگیاں شروع ہو گئی اور ساتھ خونریز لڑائیاں ہوئی، سب سے آخری لڑائی جس کو باس کہتے ہیں میں ایسے زور کا مارکہ ہوا کہ دونوں خاندانوں کے تمام نامور لڑ کر مر گئے۔ انصار اب اس قدر ضعیف ہو گئے کہ انہوں نے قریش کے پاس سفارش بھیجی کہ ہم کو حلیف بنا لیجئے، لیکن ابو جہل نے معاملہ درہم برہم کر دیا۔ پیارے دوستو، پہلے اوس اور خزرج دو بھائی تھے اور ان کے درمیان جب عرب کی فطرت کے موافق خانہ جنگیاں شروع ہوئی تو انہوں نے آپس میں ہی لڑ کر اپنے آپ کا خاتمہ کیا، لیکن اپنی فوج کو گرا لیا اور اپنی طاقت کو ختم کر دیا۔ اب آگے اپنی ویڈیو میں بڑھتے ہیں۔ انصار گو بت پرست تھے۔ چونکہ یہود سے میل جول تھا، اس لیے نبوت اور کتاب آسمانی سے گوش آشنا تھے۔ یہود سے گو انصار ایک گو نارکا بت رکھتے تھے، لیکن ان کے عالمی فضل و کرم کے مترادف تھے۔ یہود نے مدینہ میں جو عالمی مدارس قائم کیے تھے اور جن کو بیت المدارس کہتے تھے، بخاری وغیرہ میں نام مذکور ہے، ان میں تورات کی تعلیم ہوتی تھی۔ انصار جاہل تھے، اس لیے ان پر یہود کے عالمی توفق کا ہوا مواوا اثر پڑتا تھا، یہاں تک کہ انصار میں سے جس کی اولاد زندہ نہیں رہتی تھی وہ منت مانتا تھا کہ بچہ زندہ رہے گا تو یہودی بنا دیا جائے گا۔ یہ نہایت ناقابل تصدیق بات تھی۔ پھر یہودی عموماً یہ یقین رکھتے تھے کہ ایک پیغمبر بھی اور آنے والا ہے، اس بنا پر انصار بھی ایک پیغمبر موعود کے نام سے آشنا تھے۔ انصار میں ایک شخص سوید بن سامن جو شاعر اور جنگ آوری میں ممتاز تھا، اس کو امثال لقمان کا نسخہ ہاتھ لگ گیا تھا جس کو وہ کتاب آسمانی سمجھتا تھا۔ وہ ایک دفعہ حج کو گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حالات سنے تو خود اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اس نے امثال لقمان پڑھ کر سنایا۔ آپ نے فرمایا، میرے پاس اس سے بھی بہترین چیز ہے۔ یہ کہہ کر قرآن مجید کی چند آیات پڑھی۔ سوید نے تحسین کی، اگرچہ وہ مدینہ واپس آ کر جنگ بحث میں مارا گیا لیکن اسلام کا متقد ہو چکا تھا۔ سوید شجاعت اور شاعری دونوں میں کمال رکھتا تھا۔ ایسے شخص کو اہل عرب کامل کہتے تھے اور اسی بنا پر سوید ایسی لقب سے پکارا جاتا تھا۔ سوید کے میلان اسلام کا اثر انصار پر پڑ چکا تھا۔ اوس اور خزرج کے مارکوں میں اوس کو جب شکست ہوئی تو اوس کے عمائد قریش کے پاس گئے کہ خزرج کے مقابلے میں ان کو حلیف بنائے۔ اس سفارش میں ایاس بن معاذ بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں کا آنا معلوم ہوا تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور قرآن مجید کی چند آیات پڑھ کر سنائی۔ ایاس نے ساتھیوں سے کہا کہ خدا کی قسم، تم جس غرض سے لے کر آئے ہو یہ کام اس سے بھی بہتر ہے، لیکن قافلہ سار نے کنکریاں اٹھا کر ان کے منہ پر ماری اور کہا ہم اس کام کے لیے نہیں آئے۔ اس کے بعد باس کا مارکہ پیش آ گیا اور ایاس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے انتقال کر گئے۔ لوگوں کا بیان ہے کہ مرتے وقت ایاس کی زبان پر تکبیر جاری تھی۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک لازمی کر دیجیے گا، اس کو شیئر بھی کر دیجیے گا تاکہ میری ویڈیو سے اور بھی لوگ آشنا ہو سکے اور اس سے علم حاصل کر سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔